الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم سبق جو کہ کاروبار کے سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کا کاروبار ختم ہو گیا ہو، جیب بالکل خالی ہو، قرضوں کا بوجھ ہو، تو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ العزیز اس کو ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس کو بھی یہ عمل دیا ہے نا، جس کو بھی عمل دیا وہی بندہ مالدار بنا ہے۔ یہ بزرگوں کا تجربہ شدہ وظیفہ ہے اور کمال اس سے فیض پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ کوشش کریں نماز کو مت ضائع کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں، لازمی نماز کی پابندی کریں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا نہ نماز، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب میں ان جانوروں کا نام نہیں لیتا کہ سننے والے پھر کہیں گے پتہ نہیں اتنا سخت بولتا ہے، کہ بدترین جانوروں سے بھی وہ بدتر ہے وہ شخص کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کے قریب نہیں آتا۔ ایک فتویٰ ہے، غالباً میرا خیال ایسے ہے کہ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے، بات کہ پوچھا گیا آپ سے، ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے پوچھا کہ حضور بتائیں میں نے منت مانی تھی کہ میرا وہ فلاں کام اگر ہو گیا تو میں خنزیر کی پشت پر ہاتھ پھیروں گی، یعنی سور کی پشت پر ہاتھ پھیروں گی، میرا وہ کام ہو گیا تو حضور میرا کام وہ ہو گیا، میں نے منت مانی تھی میرا کام ہو گیا، اب منت کو پورا کرنا ہے تو کیسے کروں؟ خنزیر تو مجھے ملتا نہیں ہے کہیں، میں عورت ہوں، اس سے خود ڈرتی ہوں، کہیں قاتلوں سے مجھے کاٹ نہ ڈالے، ڈر لگتا ہے مجھے، تو بتائیں میں کیسے اپنی منت کو پورا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ گھر میں چلی جائیں، جب صبح سورج طلوع ہو جائے گھر سے نکل پڑنا، دیکھنا کہ جو بندہ اس وقت تک ابھی تک سویا ہوا ہے، اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، جا کر اس کے پشت پر ہاتھ پھیر دینا، ایسے سمجھا تو نے خنزیر کی پشت پر ہاتھ پھیرا ہے۔ یعنی بے نمازی آدمی بدتر ہی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کوشش کریں اپنے رب کو منائیں، نماز کو مت چھوڑیں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھیں اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ العزیز بگڑی چیزیں جناب علی بنا دیتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں کھڑے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، فرماتے ہیں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ارے بابا ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، ہر چیز کا ٹائم ملتا ہے لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 4-4 5-5 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن درس تفسیر سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں بارہا لوگوں کو کہتا ہوں کہ دوستو اپنی آخرت کو سنوارو، یہ دنیا کی زندگی ہے، گزر جانی ہے۔ 4 دن کے بزرگ فرماتے ہیں زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی میں پھر کیوں یار اتنی لمبی جناب علی التجائیں رکھتے ہو، کیوں اتنی لمبی آرزویں رکھتے ہو؟ اپنی آخرت کو سنواریں، کوشش کریں۔ میرے اسی چینل کے ساتھ 2 چینل لگے ہوئے ہیں، ایک اس ہوم پیج کے اوپر، ایک بہار شریعت کے نام پہ اور ایک ڈیلی درس تفسیر کے نام پہ ہے۔ ڈیلی درس تفسیر میں قرآن کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا یار؟ اور دوسرا چینل بہار شریعت، وہاں حرام حلال کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل،
زندگی گزارنے کے مسائل سمجھائے جاتے ہیں. یار کون سا ہم آپ سے پیسہ لے رہے ہیں؟ مفت میں تو آپ کو قرآن سمجھا رہے ہیں اور مفت میں حدیث سمجھا رہے ہیں. کم از کم گھر بیٹھے تو سیکھ لیں یار. کون سا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ دین کے قریب ہیں, دین کو پشت مت کریں. ہم نے دیکھے جن لوگوں نے دین کو پشت کیا ذلیل و خوار ہوئے ہیں, دنیا میں رسوا ہو چکے ہیں. کوشش کریں اپنی زندگی کو سنواریں اور دین کے ساتھ منسلک ہو جائیں. اور کاروبار کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوتا جب انسان دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے. کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوتا کاروبار. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جس کی بھی جیب خالی ہو, کاروبار بند ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, جیب خالی ہو چکی ہے, قرضے کا بوجھ بڑھ چکا ہے, آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز. اور پھر بتائیں, صرف ایک مرتبہ کر لیں, دیکھنا کہ پھر وہ ختم ہوا کاروبار اگر دوبارہ نہ چل پڑے تو پھر کہنا. دعائیں دیں گے آپ ہماری زندگی کو, ہمیں دعائیں دیں گے. ہم آپ کو فری میں یہ عمل بتا رہے ہیں, فری میں ٹائم دے رہے ہیں. کوئی ہمیں آپ کے پیسے سے لالچ نہیں ہے اور نہ ہی ہم پیسے کا لالچ رکھتے ہیں. لاکھوں ہمارے پاس چل کر آتے ہیں تویز لینے کے لیے, کبھی 1 روپیہ بھی فیس نہیں مانگی کہ اتنی فیس ہے تویز کی. حالانکہ دم کی فیس لینا شریعت میں جائز ہے, لیکن صرف رب کی رضا کے لیے. جو دم کی فیس لیتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا. صرف رب کی رضا کی خاطر یہ ہم کام کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن دین کے ساتھ منسلک رہیں. تو بہرحال میں وظیفے کی طرف چلتا ہوں. جیب خالی ہے, قرضے کا بوجھ بڑھ چکا ہے, کاروبار ختم ہو چکا ہے, کچھ نہیں ہے, غربت کا شکار ہو چکے ہیں آپ, روزی کا ذریعہ کوئی نہیں بن رہا, بالکل روزی کے ذریعے ختم ہو چکے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ صرف 11 دن نماز عشاء پڑھ کر سورۃ کہف کو پڑھیں. صرف 11 دن سورۃ کہف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے, بس زیادہ بھی نہیں پڑھنا. نماز عشاء کے بعد سورۃ کہف کو 1 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز روزی میں ایسی فراخی آئے گی اور ایسا رزق بڑھے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. 1 مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر دیکھنا. 11 دن کوئی لمبے دن نہیں ہے اور وظیفہ بھی کوئی لمبا نہیں ہے. صرف 1 مرتبہ سورۃ کہف پڑھنی ہے. 15ویں پارے میں سورۃ کہف. مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے.